والآخرہ، اے اللہ میں دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 فرشتے یہاں ہوتے ہیں جو اس کی اس دعا پہ آمین کہتے ہیں، لیکن اگر اسے ہاتھ نہ لگے، یہ دیکھیں اسے ہاتھ نہ لگے، کیونکہ اب ہاتھ لگنا ممکن نہیں، انہوں نے باؤنڈری تھوڑی سی دور بنا دی ہے۔ پھر یہاں اس کونے سے آپ نے آگے چل کے حجر اسود کے کونے تک پڑھنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہر چکر کی الگ دعا نہیں ہے کوئی بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دعائیں نہیں۔ کس نے یہ بنائی، کیوں بنائی، کس نیت سے بنائی، ہم کسی کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کہتے، لیکن آسان اور عام فہم بات یہ ہے کہ کوئی مشکل نہیں، آپ نے یہ کلمات پڑھتے ہوئے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک آنا ہے، اور یہاں سے لے کر یہاں تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جب پھر یہاں آئیں گے تو ہم نے پھر استلام کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، پھر آگے چل پڑنا ہے، دوسرا چکر شروع۔ اس میں ایک چھوٹی سی تسبیح ملتی ہے جس میں 7 دانے ہوتے ہیں، آپ اسے ایک ایک دانہ ہر چکر پہ الگ کرتے جائیں تو انسان بھولتا نہیں ہے۔ تو اسی طرح آپ اگر اس طرح بھی کر لیں، انگلی پہ ہاتھ رکھ لیں پہلا چکر، پھر دوسری انگلی پہ ہاتھ رکھ لیں دوسرا چکر، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں، ایسے بھی ممکن ہے۔ تو اگر بھولنے کا ہو تو وہ چھوٹی سی تسبیح ملتی ہے، آپ وہ لے لیں۔ تو پہلے 3 چکر رمل کے ساتھ لگانے ہیں، اور دوسرے 4 چکر جو ہیں یہ آپ نے نارمل چلتے ہوئے لگانے ہیں۔ یہ مردوں کے لیے حکم ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پھر اس کے بعد مقام ابراہیم لائیں گے۔ یہ ایک چبوترا ہے، اس کے اندر نہ 2 قدموں کے نشان ہیں۔ یہ وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا۔ یہ معجزاتی طور پہ یہ لفٹ کا کام دیتا تھا، جب اوپر جانا ہوتا اوپر ہو جاتا، اور جب نیچے ہونا ہوتا تو نیچے ہو جاتا۔ اس کے اندر ایسے ہیں جیسے کھبے ہوئے ہیں۔ اس کے متعلق ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، وہ میں سنا دوں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم جب چھوٹے سے تھے، آپ کے دادا محترم آپ کو لے کے بیت اللہ میں آتے تھے، اور آپ وہاں اپنا قالین بچھا کے وہاں بیٹھتے۔ آپ کے بیٹوں میں سے کسی میں یہ جرت نہیں ہوتی کہ اپنے بابا کے ساتھ بیٹھتا، نبی کریم ہمیشہ آپ کی گود میں جا کے بیٹھتے تھے۔ ان کے بیٹے یہ انہیں الگ کرنے کی کوشش کرتے تو عبد المطلب کہتے اس میرے بیٹے کو منع نہ کرو، یہ جیسے بھی کرتا ہے، اللہ نے آپ کو منفرد بنایا تھا۔ ایک دن ایک شخص طواف کرتے ہوئے، اس نے طواف کیا تو آ کے نہ اس بچے کو غور سے دیکھنے لگا، پھر دوسرا چکر لگایا، پھر آ کے غور سے دیکھنے لگا۔ جب 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو عبد المطلب نے پوچھ لیا کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کہنے لگا سردار یہ کون ہے بچہ؟ انہوں نے کہا میرا پوتا ہے۔ کہا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے، میں ایک کھوجی ہوں جو قدموں کے نشانات پہچانتا ہے۔ کہنے لگا اس گھر کے عزت والے رب کی قسم، وہ جو قدم مقام ابراہیم کے اندر ہیں اور اس بچے کے قدم بالکل ایک جیسے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ بچپن میں چھوٹے سے تھے، کہنے لگا ان کے قدم اور وہ قدم بالکل ایک جیسے ہیں۔ تو یہ مقام ابراہیم کے متعلق اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ مقام ابراہیم کو جائے نماز پکڑنا۔ جب آپ 7 چکر لگا لیں گے تو یہ بیت اللہ اور اس کو درمیان میں رکھتے ہوئے پیچھے آپ 2 نفل پڑھیں گے اس طواف کی نیت سے، اور جب آپ نے نفل پڑھنے ہیں اس سے پہلے جو آپ نے کندھا ننگا کیا ہوا تھا اسے ڈھانپ لینا ہے۔ 7 چکر لگانے کے بعد اپنے کندھے کو ڈھانپ لینا ہے۔
2 نفل پڑھنے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان نفلوں کے اندر پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد کی تلاوت فرماتے ہیں. اس کے بعد چاہیے تو یہ کہ ملتزم لائیں. یہ بیت اللہ کا دروازہ ہے اور یہ اس کے تھوڑی سی جگہ ہے. اس جگہ کو کہتے ہیں ملتزم، چمٹنے کی جگہ. یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنا دایاں گال لگا کے اس طرح دونوں ہاتھ اپنا سینہ مبارک ساتھ لگا کے دعا کرتے. اور یہ وہ جگہ ہے، یقین جانیے اگر یہ نصیب ہو جائے تو کوئی بھی دعا مانگی جائے اللہ قبول کر لیتے ہیں. لیکن اب چونکہ یہاں تک جانا ممکن نہیں، آپ وہاں پہ جہاں آپ نے 2 نفل پڑھے ہیں وہیں پہ دعا کریں. جو آپ کی حاجت ہے، جو خواہش ہے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اسی طرح اپنے وطن کے لیے اللہ سے دعا مانگے. اللہ رب العزت سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے. یا جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ دعائیں مانگیں. جب آپ یہاں سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر اسی طرح بالکل یہاں پہ پانی پینا ہے. اب یہ کولر نہیں ہے، آپ کو مختلف جگہوں پہ اس طرح بوٹلز ملیں گی. وہ پانی جو ہے آپ پیئے اور خوب سیر ہو کے پیئیں، تھوڑا سا اپنے سر پہ بھی ڈالیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، چاہے وہ خواتین ہیں یا مرد، اپنے سر میں تھوڑا سا پانی ضرور ڈالیں. پھر اس کے بعد آپ اس صحن سے مقام ابراہیم کے بالکل سامنے ایک راہداری جاتی ہے پیچھے کی طرف. اس راہداری کے اندر داخل ہوں گے تو دائیں طرف ایک سلائیڈ نظر آئے گی آپ کو. آپ اس سلائیڈ پہ چلتے ہوئے جائیں گے، آخر پہ پہنچیں گے تو آپ اس جگہ صفا پہ. صفا ایک پہاڑی ہے اور مروہ بھی ایک پہاڑی ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ ہاجرہ اپنے بیٹے کی بھوک اور پیاس سے پریشان ہو کے صفا پہاڑی پہ بھاگی. یہاں سے بھاگ کے مروہ پہ کہ کوئی چیز مل جائے، کہیں سے کوئی انسان، میں اپنے بیٹے کے کھانے یا پینے کے لیے کچھ لے لوں. اور اسی بے قدر کے مناسک میں ایک منسک بنا دیا. کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے شعائر ہے. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو حج اور عمرے کی نیت رکھتا ہے اس پہ کوئی گناہ نہیں کہ وہ اس کا طواف کرے. یہاں لفظ آیا ہے گناہ. کیوں گناہ؟ اس کا ایک سبب ہے. بیت اللہ کے اندر نبی کریم کے زمانے سے پہلے ایک لڑکے اور لڑکی نے، لڑکی کا نام نائلہ تھا، لڑکے کا نام اصحاف تھا. ان بد نصیبوں نے بیت اللہ کے حرم کی مسجد کے اندر کسی کونے میں بدکاری کی. اللہ نے دونوں کو پتھر کا بنا دیا. پھر لوگوں کے لیے بطور عبرت ایک کو صفا پہ نصب کر دیا، ایک کو مروہ پہ. پھر لوگ صفا مروہ کی صحیح نہیں کرتے تھے کہ یہ تو نائلہ اور اصحاف کی بدکاری کا نشان ہے. حالانکہ یہ بدکاری کا نشان نہیں تھا، یہ صرف ان کے جو مجسمے یا ان کا جو پتھر کیے ہوئے جسم تھے بطور عبرت لگائے ہوئے تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیمولش کر دیے، ختم کر دیے. تو اللہ نے کہا ان الصفا والمروہ، جب یہ صفا پہ پہنچے تو اس وقت یہی آیت پڑھیں. اگر آتی ہے تو فبہا، وگرنہ اوپر لکھی ہوئی ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. پھر اس کے بعد آپ نے اپنا رخ صفا کے پاس اس طرح کھڑے ہو کے اس طرف کر لینا ہے، چونکہ وہ سامنے بیت اللہ نظر آ رہا ہے. اس طرح کر کے پھر یہاں ایسے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے 3 دفعہ کرنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر 3 دفعہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. بعض بہنیں یا بھائیوں کے دل میں خیال آئے گا کہ اگر یہ دعائیں نہیں آتی،
ہم انشاءاللہ جو آپ کو کتاب دیں گے اس کے ہر الگ صفحے پہ جہاں جہاں مقام پہ آپ پہنچیں گے اس صفحے پہ اس جگہ کی تصویر بھی ہوگی اور دعا بھی درج ہوگی. آپ اسے اپنے ہاتھ میں رکھ لیجئے گا, آپ اسے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ کے لیے انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں آئے گی. تو جب یہ 3 دفعہ آپ نے پڑھ لینا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. پھر آپ نے اس طرح کھڑے ہو کے دعا مانگنی ہے. یہ اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں, یہ قبولیت کی جگہ ہے.